بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد، یہ جو باقی غزوات، بڑے بڑے غزوات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوئے، اسلام کے غلبہ کے لیے اور اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، ان بڑے غزوات میں سے ایک ہے۔ اور یہ غزوہ شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں ہوا۔ معرکہ حق و باطل کا عظیم غزوہ تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے رونما ہونے، برپا ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف پس منظر ہیں جو غزوہ احد برپا ہوا۔ پہلا اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین کو ناقابل فراموش شکست ہوئی، اور ان کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ اس گھر میں کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر داخل جہنم نہ ہوا ہو۔ مسلمانوں نے اللہ کی مدد و نصرت سے انہیں تاریخی لحاظ سے شکست فاش دی، تو وہ اس غزوہ بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ایک اس کا پس منظر یہ ہے۔ دوسرا اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو شام کی طرف تجارت ہوتی تھی اہل مکہ کی، مسلمانوں نے اس تجارتی جو راہ تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا، اس پر تصرف کر لیا تھا۔ تو اہل مکہ، کفار مکہ، وہ اپنی معاشرتی تجارتی راہ کو بھی کھولنا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے جو ذرائع تھے، ذرائع معیشت وہ محدود ہو جاتے، وہ پسماندہ ہو جاتے۔ تو یہ دوسرا پس منظر غزوہ احد کے رونما ہونے کا، برپا ہونے کا۔ تو انہوں نے جس طرح غزوہ بدر میں تو اتنی وہ تیاری نہیں کر سکتے تھے، آنن فانن وہ نکلے، اچانک نکلے، چلے وہ بھی بڑے کرو فارسی آئے، لیکن اس وقت غزوہ احد کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ شروع کر دی اور بڑی طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہونے لگے۔ جو ابو سفیان کا قافلہ آیا تھا، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ، تو اس وقت وہ کافر تھے، تو سارا تجارتی قافلہ جو 2 ہجری میں بدر کے موقع پر وہ لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے ابھی تک وہ سامان تقسیم نہیں کیا تھا، اس کا منافع تقسیم نہیں کیا تھا۔ ان کے پاس کچھ کفار مکہ، سردار مکہ، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ، وہ آ کر کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ مسلمانوں سے جنگی بدلہ لینے کے لیے، اپنے انتقام لینے کے لیے معاشی لحاظ سے مضبوط ہو، اور ہر گھر سے اس کے لیے ہماری مدد لیں۔ انہوں نے پھر آپس میں پلاننگ کی، سوچا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس جو پچھلے سال کا تجارتی قافلہ میں نے اپنے پاس روکا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی میں نے خرچ نہیں کیا اور اس کی منافع لوگوں کے حوالے نہیں کیا، تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ منافع وہ سارے کا سارا ہم غزوہ احد کے لیے وہ شامل کر دیتے ہیں۔ تو وہ تقریباً 50,000 پاؤنڈ، آج کے لحاظ سے آپ سمجھ رہے ہیں، تقریباً مالیت کا سامان تھا، جو راس المال تھا، اصل سرمایہ تھا ان کا، اور ان پر اتنا ہی منافع تھا، وہ سارے کا سارا انہوں نے غزوہ احد جو جنگ کرنے لگے تھے، وہ سارے کا سارا مال انہوں نے اس پر
خرچ کر دیا جنگی تیاریوں کے لیے. لہذا ان کا 3000 تعداد پر مشتمل لشکر تیار ہو گیا، فوج تیار ہو گئی 3000 افراد پر مشتمل، جن میں 700 زندہ فوج تھے، 200 گھوڑے تھے ان کے پاس اور 300 اونٹ تھے. اتنی تیاری کے ساتھ وہ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل پڑے. اب مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے مسلمان، جو آپ کو خبریں پہنچاتے تھے. ان میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی تھے 1-2. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے لگا ہے، مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، آپ نے صحابہ کرام کا مشاورتی اجلاس بلا لیا. آپ نے فرمایا کہ دشمن حملہ کرنے لگا، آپ کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، آپ کے کردار میں، آپ کے اسوہ میں آمیریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں. آپ اپنا فیصلہ نہیں ٹھونستے تھے. جب بھی کوئی عام معاملہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے. حضور کی طرف سے براہ راست وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے معلم رہنما، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو مشاورت عمل میں شریک کرتے. تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا. بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ہمیں مدینہ طیبہ میں رہ کر ہی جنگ کرنی چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے. بعض جو نوجوان صحابہ تھے جو پہلے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور بعض اکابر صحابہ کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے، وہ چاہتے تھے کہ ہم مدینہ شریف سے باہر نکل کر جنگ کریں، ہم مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کریں. تو بالآخر ان کی رائے غالب آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم باہر نکل کر جنگ کریں گے. یہ فیصلہ ہو گیا. جب یہ فیصلہ ہو گیا، آقا علیہ السلام نے یہ جمعے کے دنوں سے خطاب کیا تھا 6 شوال کو. فیصلہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس پہن کر گھر سے تشریف لے آئے. پھر بعض صحابہ نے محسوس کیا کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو آپ چاہتے تھے ہم نے اس کی رائے کے خلاف رائے دی ہے. تو انہوں نے اس کا یا رسول اللہ جیسا حکم فرماتے ویسا کر لیتے ہیں. اگر مدینہ شریف میں رہ کر جنگ لڑنی ہے مدینہ شریف کے اندر رہ کر جنگ لڑ لیتے ہیں، اور اگر باہر نکلنا ہے باہر لڑ لیتے ہیں. تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ما ينبغي لنبي ان يدع عداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب وہ اپنے ہتھیار باندھ لے، اپنا جنگی لباس پہن لے تو پھر وہ اس کو اتارے، جب تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہیں فرما دیتا. فرمایا اب یہ لباس نہیں اترنا، اب ہمارا اور ہمارے دشمن کا فیصلہ ہو رہا ہے، ہمارا اور ہمارے دشمن کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کا لشکر 1000 کی تعداد میں مدینہ شریف سے نکل پڑا. ان میں مہاجرین کے دستے کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو دیا گیا، اور حضرت خباب بن منذر اور اس کے دستے کے علم بردار مقرر ہوئے، اور حضرت کے دستے کا علم حضرت حسین بن حذیر کو دیا گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دستے 3 علم تقسیم کر دیے اپنی آرمی میں، اپنی فوج میں. مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا. اب راستے میں جو عبداللہ بن عبید رئیس المنافقین تھا وہ بھی چل پڑا ساتھ ساتھ، لیکن اس کے دل میں منافقت تھی. مقام اشباط آیا یا شعور، وہاں جا کر وہ کہنے لگا کہ ہم نے جو
مشاورت عقل میں رائے دی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے، اب مسلمانوں نے ہماری رائے کے خلاف کیا ہے یا موت کی طرف جا رہے ہیں، معاذ اللہ یہ موت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بے موت نہیں مرنا چاہتے۔ وہ 300 ساتھیوں کے ہمراہ اس لشکر سے جدا ہو گیا، 300 ساتھی منافق اس کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ اس دوران بنو حارثہ اور سے بنو حاضرہ اور حضرت سے بنو سلمہ ان کے دل بھی کمزور ہونے لگے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت سے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا جب تم میں سے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائے، حالانکہ اللہ ہم دونوں کا مددگار تھا اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو بنو سلمہ جو حضرت میں سے اور بنو حارثہ اوس میں سے وہ منافقوں کی منافقت سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویت دی اور انہوں نے منافقوں کا ساتھ نہ دیا، تو وہ 300 منافق مسلمانوں کے لشکر سے جدا ہو گئے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کا جدا ہونے بہتر تھا۔ ایسا نہ ہوتا اے مسلمانوں کو تمہارے اندر داخل ہو جاتے اور تمہارے اندر مزید فتنے پیدا کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نکل جانا بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب احد کا میدان آ گیا، احد پہاڑ آپ جانتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ احد پہاڑ کے میدان میں غزوہ احد ہوا، غزوہ احد پہاڑ کے دامن میں کفار کا لشکر سامنے تھا جو مکہ کی سائڈ سے آئے تھے اور مسلمانوں کا لشکر ان کے مقابل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس جگہ پر کھڑا کیا، آپ نے آرمی تشکیل دی کہ پشت میں آپ کی پشت میں احد پہاڑ تھا، احد پہاڑ آپ کی پشت میں آتا تھا تاکہ پشت سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ اس کے سائڈ میں ایک درہ تھا، ایک درہ، ایک پہاڑی، اس کی اور سے دشمنوں کے حملہ کرنے کا خطرہ تھا۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عبداللہ بن جبیر ان کی کمان میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا کہ اس طرف آپ نے اس پہاڑی پر کھڑے رہنا ہے تاکہ دشمن اس طرف سے ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اور آپ نے ان سے فرمایا لا تبرحوا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم، تم نے اپنی جگہ ٹھہرے رہنا ہے حتیٰ کہ ہم ان پر غالب بھی آگے تاکہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑ دی۔ اور فرمایا فلا تبرحوا وان رأیتمونا ظہروا علینا، اور تم نے اپنی جگہ اس حال میں بھی نہیں چھوڑنی جب تم دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے۔ اگر کفار ہم پر غالب آ گئے تب بھی تم نے وہ درہ وہ چوٹی نہیں چھوڑنی، وہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، اور اگر تم دیکھو ہم غالب آ گئے ان پر اور اس حالت میں بھی تم نے وہ جگہ نہیں چھوڑی۔ یہ صحیح بخاری کا لفظ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حد تک تاکید کی، فرمایا ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا من مکانکم ھذا حتی ارسل الیکم، کہ اگر تم دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں اور پرندے ہماری لاشوں کو معاذ اللہ نوچنے آ گئے ہیں تو تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہمیں نوچنے آ گئے پرندے تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں تمہیں آگے نہ کروں، جب تک میں تمہیں کوئی پیغام نہ بھیجوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی تھی اس درے کو تھامنے اور وہاں رکنے کی۔ اب جب دونوں دشمن آمنے سامنے ہوئے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے انفرادی طور پر جنگ کا
انفرادی طور پر، تو کفار کی طرف سے ایک طلحہ بندہ کا وہ نکلا، اس نے اعلان کیا کہ حیدر میرے مقابلے میں آنے والا۔ وہ بڑے متکبرانہ انداز میں، مغرور انداز میں اپنے اونٹ پر، گھوڑے پر آیا۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے صحابہ کی طرف، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ اسی وقت آگے بڑھے، دوڑ کر کے اور چھلانگ لگا کر اس کے گھوڑے پر چڑھے اور اپنی تلوار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اگر میرا کوئی حواری ہوتا تو وہ زبیر بن عوام ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، حواری بولتے ہیں ہاتھ ساتھی، ہاتھ ساتھی، ساتھ دینے والے، حمایت کرنے والے، تو حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ طلحہ کافر کے مقابلے میں نہ نکلتے تو میں ان کی جگہ نکلتا۔ اور پھر اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اپنے ہاتھ میں لی غزوہ احد کے موقع پر، فرمایا کون بنتا ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، جو اس تلوار کا حق ادا کرے، کون بنتا ہے؟ اکابر صحابہ آگے بڑھے، جوڑی صحابہ، بہادر صحابہ، یا رسول اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس قدر اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تیری ہو جائے، اس کے ساتھ اس قدر جنگ کی جائے۔ حضرت ابو دجانہ بڑے بہادر، بڑے جوری سے آتی تھے، وہ آگے بڑھ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عنایت فرما دے۔ حضور نے وہ تلوار انہیں دے دی، حضور نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ اور پھر واقعی ہر ایک نے دیکھا کہ وہ اتنی بے فکری سے، بہادری سے، جذبہ شوق شہادت سے لڑے کہ جس طرح جاتے پشتے پہ پشتے لگا دیتے، اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم حاصل کر دیا، کئی کافروں کو جہنم رسید کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس کا حق ادا کیا۔ پھر ان کی طرف سے پیدل گئے اور کافر بھی نکلے لڑنے کے لیے انفرادی طور پر۔ ادھر سے سید الشہداء حضرت حمزہ نکلے، حضرت سعد بن ابی وقاص نکلے، مولانا شیر خدا نکلے، جس جس کے مقابلے میں نکلے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فتح دی اور کافروں کو نیست و نابود کیا، کافروں کو نیست و نابود کر دیا۔ انہوں نے ہر ایک کو تحت دے کر دیا، ہر کافر کو تحت دے کر دیا۔ پھر عام جنگ شروع ہو گئی، عام جنگ شروع ہو گئی، اس میں بھی مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ایسا مرحلہ آ گیا کہ کافر بھاگنے لگے، کافر اپنا سامان ہر چھوڑ کر بھاگنے لگے، مسلمان ان کے پیچھے پیچھے، مسلمان ان کے پیچھے بھاگنے لگے، وہ میدان جنگ چھوڑ گئے۔ اب اس حالت میں وہ جو بھرے پر 50 صحابہ تعینات تھے ان میں آپس میں کشمکش ہو گئے۔ بعض صحابی کہنے لگے حضور کے فرمان کا یہی مطلب تھا کہ جب تک فتح اور شکست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم اپنی جگہ ٹھہرے رہے، اب جب کہ فتح کا ہمارے ہاتھ میں ہو گئی ہے تو اس لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ جاتے ہیں، اب میدان میں جاتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کہنے لگے کہ حضور کا فیصلہ اٹل تھا، حضور نے کسی حالت میں بھی نہیں فرمایا کہ جنگ درہ نہیں چھوڑنا، ہر حال میں فرمایا کہ تم نے درے پر رکا رہنا ہے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ 10 صحابہ بچ گئے، باقی 40 صحابہ میدان جنگ میں چلے گئے۔ پیچھے اس وقت خالد بن ولید وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کا انتظار کر رہے تھے اس درہ کے حالی ہونے کا۔ جب انہوں نے درہ کو حالی دیکھا تو انہوں نے پیچھے سے پلٹ کر حملہ کیا، اس پہاڑی کے پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔
اب وہاں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، انہیں بھی شہید کر دیا. تو وہاں افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ افواہ پھیل گئی. کافروں نے افواہ پھیلا دی کہ ہم نے محمد کو شہید کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شہادت کی خبر پھیل گئی. اب مسلمان وہ چونکہ افراتفری پھیلانا چاہتے تھے، مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے تھے، تو مسلمان جو کمزور مسلمان تھے یا جن کے پر ایک محبت کا غلبہ تھا، ان کے قدم پھسلنے لگے. کسی نے سوچا کہ حضور کے بعد ہمارے جینے کا کیا فائدہ، میدان جنگ میں کود جاؤ، شہادت کا مرتبہ حاصل کر لو. تو میدان جنگ میں کود کے شہید ہونے لگے درا در. کسی نے سوچا کہ حضور شہید ہو گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے، کوئی پہاڑیوں پر چلے گئے اور کوئی پیچھے ہٹ گئے. اکابر صحابہ اور حضور کے جان نثار، انہوں نے حضور کے گرد حصار ڈال دیا، حضور کو اپنے گھیرے میں لے لیا. وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ پیچھے نہیں ہٹے. ان میں حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی تھے. اور یہ ایسا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ. اپنے صحابہ کو آواز دے رہے ہیں، آؤ آؤ میری طرف آؤ. صحابہ نے حضور کو حصار میں لے لیا. حضور نے فرمایا آج کے دن جو کفار کو مشرکین کو ہم سے دور کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. اس کے لیے جنت میں میری رفاقت کا اعلان ہے. اللہ رب العزت نے بھی سورۃ آل عمران آیت نمبر 153 میں اسی کو ذکر کیا ہے. استسعدون ولا تلقون علی احد. جب وہ سر پر بھاگ رہے تھے اور وہ کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جماعت میں، اکابر صحابہ کی جماعت میں انہیں بلا رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. اور تمہیں ایک غم کے بعد دوسرے غم نے آ لیا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. تاکہ تم غم زدہ نہ ہو جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے اور جو تم سے مال کھویا گیا ہے، اس پر تمہیں غم نہ ہو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. سورۃ آل عمران آیت نمبر 152 153 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو کمزوری جنہوں نے دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ عارضی طور پر کمزوری آئی تھی. بعض مسلمان اس کو لے کر صحابہ کرام پر طرح طرح کی تانزنی کرتے ہیں. تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہر کسی صحابی کے بارے میں تانزنی نہیں کرنی چاہیے. وہ عارضی طور پر کمی کمزوری آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر اللہ نے معاف کر دیا. وہ سچے دل سے مصطفیٰ کے غلام کے پھر غلامی کی طرف پلٹ آئے. دریا میں کچھ کمی کمزوری آئی تھی لیکن اس موقع پر یہ نہیں دیکھتے کہ جو اکابر صحابہ حضور کے ساتھ ڈٹے رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا جسم کفار مشرکین مکہ میں تیروں کے سامنے سینہ سپر کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا جسم کفار مشرکین کے تیروں نیزوں کے سامنے سینہ سپر کر دیا. اور انہوں نے اس موقع پر 1000 کے قریب تیروں سے وار کیا کفار پر. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جان نثار صحابی کے بارے میں فرمایا ابنی فدا کا بھی و امی. ایسا تم تیر اندازی کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان. سبحان اللہ. میرے ماں باپ تم پر قربان. ایسا تیر اندازی کرو. انہوں نے تیر کھایا اپنے جسموں پر. حضرت سعد بن ابی وقاص نے، حضرت طلحہ نے، حضرت ابو دجانہ نے، حضرت سہل بن حنیف نے گائے بنے رہے حضور کے سامنے. حتیٰ کہ حضرت طلحہ کو 70 زخم آئے، حضرت عبداللہ
کے لگنے سے، وہ تلوار لگنے سے آپ کا ہونٹ مبارک ادھر دندان مبارک کا کونا شہید ہو گیا تھا، آپ کا چہرہ مبارک لہو لعان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابو عبیدہ بن جرہ انہوں نے اپنے دانتوں سے حضور کی کلیاں حضور کے چہرہ مبارک سے نکالی، اس سختی سے نکالی کہ ان کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ تو اس طرح، اور پھر مولا علی شیر خدا وہ حضور کے زخموں کا علاج کرتے، سیدہ فاطمہ حضور کے زخموں کا علاج کرتی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ زخمیوں کو پانی پلاتی، حضرت ام سلیم وہ زخمیوں کا علاج کرتی، حضرت ام سلیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ وہ علاج کرتی زخمیوں کا۔ سارے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ غزوہ ایسا تھا، اس کو آپ واضح طور پر مشرکین کی فتح بھی نہیں کہہ سکتے اور اہل اسلام کی فتح بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک موقع پر مسلمانوں کی فتح ہوئی لیکن دوسرے موقع پر کفار غالب آ گئے۔ یہ ایسا غزوہ تھا، مگر اس غزوہ سے جو مسلمانوں کی داغ بیٹھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں بھی مشرکین کا تعاقب کیا کہ وہ مکہ مکرمہ بھاگ گئے، واپس پلٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی راہیں اس غزوہ سے اور باقی غزوات کے ذریعے کھول دی، راہیں مشاہدہ کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی جان سارا مصطفیٰ، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ میں اس کی معرفت نصیب فرمائے۔